الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى من الإسلام إلا رسمه صدق الله العظيم. محترم حضرات اور عزیز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا لا یبقا من الاسلام الا رسمہ، نئی لوگوں میں اسلام رہے گا مگر رسم اس کی، نئی لوگوں میں قرآن باقی رہے گا مگر نام اس کا. بجائے اس کے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے، حضور کے شریعت کے تابع دار ہوتے، قرآن و سنت کی غلامی کرتے، اپنی مرضیات کو دین و اسلام کے سامنے جھکا دیتے اور دین کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر ڈھول تماشے بھنگڑے ڈالنا، ناچ کرنا، باجے بجانا خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تقریباً 125 سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس تک حکومت فرمائی. 12 ربیع اول 3 دفعہ آیا. مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس تک حکومت فرمائی. 12 ربیع اول کی 12 تاریخ آئی. فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10.5 برس تک حکومت فرمائی. ایک دن بھی نبی کے نام کا جلوس نہیں نکالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7.5 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی. انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا. سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے، سن 62 ہجری تک زندہ رہے. انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا. طلحہ، زبیر، حضرت خالد، ان تمام کے تمام صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی موجود تھے مگر کبھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا. اور میرے بھائیوں کچھ سال پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے پہلے جو لوگ مر چکے وہ کافر تھے، انہوں نے تو نہیں نکالا. آؤ قرآن مجید اٹھا 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے. امت آئے گی، لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرج مار مار کر واپس کریں گے. حضور فرمائیں گے آنے دو، میری امت معلوم ہوتی ہے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ایسی ایسی بدعت پھیلائی، اتنا شرک پھیلایا، اتنی دین سے بغاوت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا. فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
او میرے پروردگار عالم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اسلام کی بےعزتی کی، جنہوں نے توہین کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، جس کو نبی اپنا دشمن بتائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تابعداری کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے، کہتے ہیں مجبور ہیں، لوگ کہتے ہیں عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، نرالا محبت کا دستور دیکھا، نرالا محبت کا دستور دیکھا، وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا۔ اچھی غلامی ہو رہی ہے، اچھی تابعداری ہو رہی ہے، جس بات کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے کاش مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ ہوتا، پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم پہلے درجے کے منافق ہو، تم نے دین کو چھوڑا، شیطانیت کو فروغ دیا۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے، تمام چیزیں لوگوں نے ایسی بنا لی، دین چھوڑا، تماشا اختیار کیا، نبی کی سنت چھوڑی، ڈھول تھپڑے بجائے۔ میرے دوستو، حضور کی وفات کا دن، خدا کی قسم عشق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا۔ ارے تجھے کیا معلوم، تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا ہو، ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ وہ بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خاوند کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ وہ ذرا ان جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی کا جنازہ اٹھتا دیکھا، ہم نے اور تم نے رشتہ داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ اور خدا کی قسم، بلال کی قبر سے جا کر پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ اٹھتا دیکھا، حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو فقیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔ جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینے درختوں کے پتے چبائے۔ مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجر مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں، اندر سے اطلاع ملی نماز میں تشریف نہیں لا سکتے، بے ہوشی ہے، نماز میں تشریف نہیں لا سکتے۔ خدا کی قسم، بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا، لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ کسی نے پوچھ لیا، ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کے پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لذین لبینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیر دیا گیا۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کے غریب رو رہے، کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا؟
سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک عورت نے 4 رشتہ دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کر کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، مجبور ہیں، غریب لوگ کھڑے ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا لوگو میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو، الصلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا او لوگو یہ اللہ کی قرآن کریم نے مدنی کریم کی امانت تمہارے پاس زائداد ہے، کل قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ میرے دوستو بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہیں، حضور نے کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا تمام کتابیں شاہد ہے کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، پوچھا کیا ہوا، کیوں؟ کہا زندگی میں جدائی ہو گئی۔ لکڑی کو اتنا دکھ پہنچا، صحابہ کرام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ جانور روئے، پرندے روئے، اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے۔ او میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں، او میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بے رونق پڑی ہے، اٹھ کے کہاں چلا گیا؟ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں وہ سجدے میں آنسو بہاتا تھا، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی اتنی قدر کی، حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں 100 سال تک رکھا۔ آج ہم سے قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو آخری وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے ایک کھجور کے دانے سے گزارا کر لیا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے فاقے کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، هل ادخلوك في البيت، هل ادخلوك في بیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ تعالیٰ نہ کہہ اٹھی، او دیہاتی گوار کہیں کہ تو اجازتوں میں پڑا ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے، میرے ابا بے ہوش ہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا افاقہ ہوا، آواز سن لیا، فرمایا او بیٹی، او لخت جگر کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گاؤں کا باشندہ کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو محلوں کو ویران کر دیا، یہ تو ملک الموت ہے، ارے یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیا، یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کے سہاگ کو سکنڈ میں اجاڑ کے رکھ دے، یہ تو بنگلوں کو برباد کر دیا، جو محلوں کو ویران کر دیا، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگی۔